بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنر صاحب نے ایک لیٹر لکھا جس میں کل مصروف دن ہے, سیٹرڈے سنڈے چھٹی آ جائے گی, منڈے کو ہم بیٹھ کے آپ کا ایشو سالو کریں گے. خان صاحب شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنر صاحب نے ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے دو باتیں کی. ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں جو سٹنگ چیف منسٹر, اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر, اور ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے بارے میں لکھی, جس کا جواب میں نے یہ دیا کہ سر آپ تھوڑا سا بھول گئے ہیں, جو آپ نے ایلیگیشنز لگائی ہیں دے آر ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یو. آپ نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ان کے آپس میں اختلافات ہیں, اور اس اختلافات کی وجہ سے چودھری پرویز الہی ڈز ناٹ کمانڈ دی میجورٹی آف دا ہاؤس وچ از ناٹ کریکٹ. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, بٹ ہی ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود پنجاب. ان کا پنجاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو پنجاب کے پارلیمانی ہیڈ ہیں, ہی ہیز ٹو آرڈر کہ آپ نے ووٹ کس کو دینے ہیں. اور کل چودھری پرویز الہی صاحب کی ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ 10 کے 10 ایم پی ایز اس میں موجود تھے. یہ بات ختم ہو گئی. دوسرا گورنر صاحب کا کنسرن تھا کہ جو کاسترو صاحب ہیں ہمارے فیصل آباد سے, کہ ان کو وزارت دی گئی. تو بھائی یہ آپ کی ہیڈ ایک تو نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی ہیڈ ایک ہے. وہ کسی کو وزارت دیں, وہ کسی کو نہ دیں, وہ ہماری اپنی جماعت کی سردردی ہے. تیسرا انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ حسنین بہادر دریشک صاحب جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں. اگین وہ پی ٹی آئی. مطلب کوئی ان میں سے کام بھی گورنر صاحب کے متعلق نہیں تھا وچ ریفلیکٹس معذرت کے ساتھ ان کی میلیفائڈ انٹینشن. اب آ جائیں کلوز جو ہم پڑھ رہے ہیں بار بار 137 کے 130(7) اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اف گورنر فیلز کہ چیف منسٹر ہیز لاسٹ دا میجورٹی آف دا ہاؤس, he shall not he will نہیں, he shall summon a session. اب آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, آپ کے میڈیا ہاؤسز کی وساطت سے میں کہنا چاہوں گا, پبلک سمجھدار ہے. shall summon کا مطلب ہوتا ہے نیا. اگر ایک آن گوئنگ سیشن ہے تو اس سیشن میں ہاؤ کین ہی سمن اٹ. اور پھر یہ کیٹیگوریکلی ہمارے رولز میں بھی لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر صاحب سیشن بلائیں گے اس کو پروروگ بھی گورنر صاحب کریں گے, جو آنریبل اسپیکر بلائیں گے اس کو پروروگ بھی اسپیکر کریں گے. یہ اسپیکر کا سیشن چل رہا ہے, تو اس کے اندر گورنر صاحب وہ بھیج نہیں سکتے تھے. یہ لیٹر میں نے جواب میں گورنر صاحب کو لکھ کے دے دیا. اب اس کے جواب میں گورنر صاحب نے مجھے لکھا, انہوں نے 209 کا حوالہ دیا. ہمارے رولز اینڈ پروسیجر کی میں بات کر رہا ہوں 209 کا. 209 از پوائنٹ آف آرڈر کے ریگارڈنگ ہے. ہم نے 209 کی بات ہی نہیں کی, ہم نے 209(a) کی بات کی ہے, وچ پروٹیکٹس دا اسپیکر کہ وہ چاہے آن فلور آف دی ہاؤس اپنا آرڈر پاس کریں یا اپنے آفس میں بیٹھ کے رولنگ ناٹ آرڈر, رولنگ پاس کریں. تو دیٹ از ایکولی ریلیونٹ, اور اس کو ایک لیگل کوریج اس کو ملی ہوئی ہے جو کہ چیلنج نہیں کی جا سکتی 209(a) میں. اور 235 کا بھی میں نے ساتھ حوالہ دیا گورنر صاحب کو کہ سر آئی ایم بینگ پروٹیکٹڈ بائی لا, اور میں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے میں اس کی پاسداری کر رہا ہوں. آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اور اس میں ہم چیف منسٹر کو بچانا یا نہ بچانا دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. وہ خود جانے, حکومت جانے, ان کا کام جانے. آئی ایم کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ اینڈ آئی ہیو ٹو میک ایوری بڈی ریسپیکٹ. اس بلڈنگ کی عزت کا ہم نے خیال کرنا ہے. پہلے بڑی بے توقیری ہو چکی پچھلے کچھ عرصوں میں, پولیسیں اور یہ اور وہ, اور ہم نے وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی. تو آج میں پھر لیٹر گورنر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ 209(a) اینڈ 235 کے تحت مجھے پورے اختیارات ہیں,
اور میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے, اس بلڈنگ کی پاسداری کرنی ہے, اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہے. اور آپ برائے مہربانی آپ کی وساطت سے میں گورنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے انلیگل آرڈرز پاس نہ کریں جو آپ کی بھی شایان شان نہ ہوں اور آپ بھی اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ اگر ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر بھی ایک آئینی ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کے اندر کلیش نہ کریں. کنٹینر آ گئے, وہ سیز کر دیں گے, پاور سیز, یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. آئین قانون سے ہٹ کے کچھ بھی نہ سیز ہوگا, نہ بلاک ہوگا, نہ سیل ہوگا, نہ کنٹینر آئیں گے. قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے, اسپیکر اپنا کام کریں, گورنر اپنا کام کریں, پریزیڈنٹ اپنا کام کریں. اور آج میں گورنر صاحب کو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, ابھی ہمارا لیٹر گورنر کاپی ابھی آپ کو میں دے بھی رہا ہوں, کاپی آپ کو دے بھی رہا ہوں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدر پاکستان کو کوئی خط لکھا ہے, خبر چل رہی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا اب کل کے اجلاس میں آپ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسی ٹیک اپ کریں گے. دیکھیں کل کے تاریخ میں ایک تو میں بڑی کلیئر بات کر دوں کہ ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے, ابھی اس کے اوپر نوٹس ہونا ہے, ابھی اس کو سرکولیٹ ہونا ہے. اگر بہت جلدی بھی ہوئی تو دس وڈ ٹیک اے فیو ڈیز مور, اور شاید یہ فرسٹ ویک آف جنوری میں ہو. خدا را یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں, ہمارا تو یہ تھا کہ کل ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی تھی, بٹ یہ بیچ میں جو ایک سمجھے کیا آ گیا, ہم تو عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں نو کانفیڈنس کی اور کانفیڈنس کی, اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی ڈیزولوشن آف اسمبلی ہوگی. اور یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ تقریباً مے بی فرسٹ ویک آف جنوری. صدر کا خط. یہ بتائیے دو چیزیں, ایک تو جو بھائی نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ کی جانب سے صدر مملکت کو خط بھجوایا گیا, ایک تو اس کا بتا دیجیے گا. دوسرا, کیا جس وقت سیشن چل رہا ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے کسی بھی آئینی گورنر کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو, اسپیشل سیشن وہ بلا سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے, یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی, گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے, ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے, اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. میں نے صرف اس ادارے کی اور اس بلڈنگ کی اور اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کا خیال کرنا ہے, اور ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے. جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. دیکھیں عدم نہیں, یہ دیکھیں نا علی, یوں نہ کریں. عدم اعتماد آ چکی ہے, لیکن اس کے پروسیس کرنے پہ اتنا ٹائم لگے گا کہ کل کیسے ٹوٹ سکتی ہیں. ابھی نوٹس نہیں ہوا, ابھی اس میں جو وقفہ دیا جاتا ہے, ایم پی ایس کو بلایا جاتا ہے, تو یہ سارا کیلکولیٹ ٹائم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ویل ٹرائی کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ 48 گھنٹوں سے 49th آور نہیں آئے گا, 48 آورز میں ہم ڈیزالو کریں گے. لیکن ہمیں یہ جو گنجل ڈلے ہوئے ان گنجلوں سے بھی تو نکلنا ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلا تھی وہ تو ٹل گئی, جمعے والی کل والی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی, سب کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے. یہ فیس سیونگ دے کون رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب اتنے سنجیدہ تھے تو 17 کو اعلان کر دیتے, یہ ہفتے کا گیپ کیوں ڈالا گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیں, اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں سنجیدہ تھے تو گورنر کی مان لیتے, اجلاس کل ہونے دیتے, ووٹ آف اعتماد کا ووٹ نہ آتا, اسمبلیاں اپنے آپ یا سی ایم چاہتے. تو یہ کون چاہتا ہے کہ یہ پارلیمانی 5 سال پورے ہوں اور پنجاب کی بھی کچھ سوچیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو بلا نہیں سمجھتا. ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیز ٹوٹیں, اور اگر عوام کے پاس جانے کو بلا آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی رائے ہے, میری بالکل رائے نہیں. ہم تو خوش ہو رہے ہیں, ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں. عوام کو مینڈیٹ دینے کا پورا حق ہے, عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں دیں.
دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ہی کر دیتے. اب جب ایک نو کانفیڈنس آ گیا, میں اس نو کانفیڈنس کو اٹھا کے کیا میرے اختیارات میں, جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 209A اور 235 یہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں قانونی طور پہ کہ میں جائز قانون میں رہتے ہوئے کام کروں, کیا میں اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دوں؟ اب انہوں نے جو ہمیں, گورنر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں, ہمارے چیئرمین اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں, تو ان کی طرف سے جو روڑے اٹک رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو جلدی دور کرتے ہیں اور ہم عوام پہ جانا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی طریقے عدم اعتماد ہیں, آئیے یہ پروسیجر کب تک پورا ہو جائے گا؟ یہ پروسیجر اس میں بھی ایک رولز کے مطابق ہوگا. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کل کچھ کہہ رہے تھے کہ پینل آف چیئرمین نہیں, جس دن اسپیکر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوگی صرف اس دن میں چیئر نہیں کروں گا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ووٹنگ میں چیئر کر سکتا ہوں انشاءاللہ. سی ایم کے خلاف نو کانفیڈنس کو اللہ کے فضل و کرم سے میں کر سکتا ہوں. اس غلط فہمی میں صرف ایک دن نہیں کر سکتا, قانونی طور پہ بھی, رولز میں بھی, کانسٹیٹیوشن میں بھی, اور اخلاقی طور پہ بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے جب میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو. دیٹس آل. آپ کی نظر میں حل کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نہ آپ ہار ماننے کو تیار ہے, نہ حکومت ہار ماننے کو تیار ہے. فیصلہ الٹیمیٹلی پھر کون سی حکومت؟ حکومتیں تو ساری ہیں نا, اوپر بھی یہ بات کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بات ختم ہو سکتی ہے. صبح گورنر صاحب اپنا ووٹ آف کانفیڈنس بھی واپس لے لیں, نو کانفیڈنس بھی واپس لے لیں, اور پھر اگر 48 گھنٹوں سے اوپر اگر ہم ٹائم لگائیں تو ہم بدنیتی پہ ہیں, تو ورنہ میں چپ ہوں. الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. گورنر صاحب کے جو اقدامات ہیں آپ نے فرمایا وہ غیر آئینی ہیں, تو کیا ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آپ کریں گے مطالبہ؟ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی.